السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 7 شوال 1442 ہجری، 20 مئی 2021 عیسوی، 6 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز سے 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم، اور پھر ایک بہت ہی اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم مسجد اقصی بیت المقدس کے سلسلے میں سماعت فرمائیں۔ کلام کریم شاکر کا، آواز عرفان دیودھاوی کی۔ بول ہے: مسجد اقصی ہمارا دین و ایمان، مسجد اقصی ہمارا دین ہے ایمان ہے، مسجد اقصی ہمارا دین ہے ایمان ہے، مسجد اقصی کو جسم و جان بھی قربان ہے۔ مسجد اقصی ہمارا، مسجد اقصی ہمارا دین ہے ایمان ہے، مسجد اقصی ہمارا دین ہے ایمان ہے، مسجد اقصی پہ جسم و جان بھی قربان ہے، مسجد اقصی ہمارا دین ہے ایمان ہے، مسجد اقصی ہمارا، مسجد اقصی میں آقا نے امامت کی ادا، مسجد اقصی میں آقا نے امامت کی ادا، اس کی عظمت ہے بہت، اس کی عظمت ہے بہت، اس کی نرالی شان ہے، مسجد اقصی ہمارا دین ہے ایمان ہے، مسجد اقصی ہمارا ہے، یہی بیت المقدس قبلہ اول میرا ہے، یہی بیت المقدس قبلہ اول
پہ قربان دل میرا، اس پہ قربان دل میرا، جس موج گر اور جان ہے مسجد اقصی ہمارا، دین ہے ایمان ہے مسجد اقصی ہمارا، رب کے گھر کی عظمتوں پر ہم کٹا دیتے ہیں سر، رب کے گھر کی عظمتوں پر ہم کٹا دیتے ہیں سر، امت احمد کی دیکھو، امت احمد کی دیکھو، یہ بھی ایک پہچان ہے مسجد اقصی ہمارا، دین ہے ایمان ہے مسجد اقصی ہمارا، مسجد اقصی کو مٹنے ہم نہیں دیں گے کبھی، مسجد اقصی کو مٹنے ہم نہیں دیں گے کبھی، حوصلوں میں ہے بلندی، حوصلوں میں ہے بلندی، عزم میں طوفان ہے مسجد اقصی ہمارا، دین ہے ایمان ہے مسجد اقصی ہمارا، ظلم کی بارش ہوئی، ظلم کی بارش ہوئی، ہم پر ستم ڈھائے گئے، ظلم کی بارش ہوئی، ہم پر ستم ڈھائے گئے، دیکھ کر حالت ہماری، دیکھ کر حالت ہماری، ظلم بھی حیران ہے مسجد اقصی ہمارا، دین ہے ایمان ہے مسجد اقصی ہمارا، آخری دم تک لڑیں گے اپنے ایمان کے لیے، آخری دم تک لڑیں گے اپنے ایمان کے لیے، جان سے پیارا ہمیں، جان سے پیارا ہمیں شاکر ایمان ہے مسجد اقصی ہمارا، دین ہے ایمان ہے مسجد اقصی، جسم و جان بھی قربان ہے مسجد اقصی ہمارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فضل الرحمان المدنی رحمہ اللہ کا۔ ان کا موضوع ہے رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان کے بعد عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان بھر قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے، رمضان ختم ہوتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اسی موضوع کو لے کر فضیلت الشیخ ڈاکٹر فضل الرحمان المدنی رحمہ اللہ کا یہ خطاب میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو لیجئے سماعت فرمائیں۔ موضوع ہے رمضان کے بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج اس کی آخری 30 تاریخ ہے۔ یقیناً یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت تھا اور اپنے دامن میں کئی عبادتیں اور کئی نیکیاں لیے ہوئے تھا۔ اس کے روزے بھی تھے، تراویح کی نماز بھی تھی، قرآن کی تلاوت اور دوسری عبادتیں، صدقہ و خیرات وغیرہ بھی تھیں۔ اور یقیناً وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور خوب محنت کے ساتھ عبادتوں میں شریک رہے ہیں۔ یقیناً اس وقت ان کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جو اس مہینے کے ختم ہوتے ہوتے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں اور جن کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا تو یقیناً میں انہیں مبارکباد دیتا، لیکن وہ حضرات جنہوں نے یہ مبارک مہینہ پایا اور غفلت میں اسے ضائع کر دیا، اور جیسے اس میں عبادتوں میں محنت کرنی چاہیے تھی ویسے محنت نہیں کی، وہ یقیناً بدنصیب لوگ ہیں۔ اور خطرہ یہ ہے کہ یہی روزہ، یہی رمضان کا مہینہ کہیں قیامت کے روز ان کے خلاف گواہی نہ دے، جیسے کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی ہے اور خوب باتیں کی ہیں ان کے بارے میں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مہینہ قیامت کے روز ان کے حق میں گواہی دے گا۔ تو ایک ان کے حق میں گواہی دینا اور ان کے لیے سفارش کرنا ہے، اور ایک ان کے خلاف گواہی دینا ہے۔ بہرحال مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور جنہوں نے اس کے حق کو ادا کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن سے اس مسئلے میں کوتاہی ہوئی ہے انہیں چاہیے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اس کے استدراک کی کوشش کریں، کیونکہ اس مبارک مہینے کی جو عبادتیں ہیں یقیناً اس مہینے میں ان کی کچھ خصوصیات ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ عبادتیں خاص اسی مہینے کے لیے نہیں ہیں، دوسرے مہینوں میں بھی یہ ساری عبادتیں تقریباً پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزے کو لے لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، کیونکہ 30 دن جو ہم روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے نیکیاں دیتا ہے، تو 300 دن گویا کہ ہم نے روزے رکھ لیے، اور 6 دن شوال میں روزے رکھ لیں گے تو 60 دن یہ ہو جائے گا، 360 دن کا جو ہے سال ہوتا ہے، گویا کہ سال بھر ہم نے روزے رکھ لیے۔ تو ابھی روزے کا سلسلہ باقی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھے اس نے گویا کہ سال بھر روزے رکھے، کیونکہ رمضان میں تو پورا روزہ رکھ ہی لیا ہے۔ اب ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیتا ہے تو 10 گنا بڑھائیے تو 30 دن اس طریقے سے پورا سال روزے میں گزر جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خطاب کر کے کہا، یا ابا ذر اذا صمت 3 ایام فصم 13 و 14 و 15،
اے ابو ذر جب تم مہینے کے 3 روزے رکھو تو کوشش یہ کرو کہ مہینے کی عربی تاریخ کے حساب سے 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھو، یہ ایام بیس کے روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیۃ والسنۃ الباقیۃ، عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال باقی کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صوم عاشورہ کے بارے میں فرمایا کہ صوم عاشوراء یکفر السنۃ الباقیہ، عاشورہ کا روزہ 1 سال باقی کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محرم کے روزوں کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ایو الصیام افضل بعد رمضان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، کون سے افضل روزے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو محرم الحرام جو آئے گا اس کے روزے رمضان مبارک کے روزوں کے بعد کے سب سے زیادہ افضل روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام شهرا كاملا الا رمضان وما رأيته يصوم في شهر اكثر منه في شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پورے مہینے کا روزہ صرف رمضان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس مہینے میں میں نے آپ کو بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ شعبان کا روزہ ہے۔ آپ تقریباً تھوڑا سا چھوڑ کر کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر کے روزے کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے، نبوت عطا کی گئی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ سے پیر اور جمعرات کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں ان کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں دنوں میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو وہاں روزوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، یہ ایک تو ایک مہینے کی ٹریننگ تھی، خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا تھا، لیکن روزوں کا سلسلہ باقی ہے اور ان سے ہم کو استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ روزے رکھ کر کے ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو اجر و ثواب ہیں، ان کو ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تراویح کی نماز پورے مہینے مسجد میں ہوتی رہی، کیونکہ مسجدوں میں ہوتی رہی، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا، جیسے رمضان ختم ہو جائے گا تراویح اور تہجد کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تراویح تو اصل میں تہجد ہی ہے، جس کو اول غیر میں عشاء کے بعد میں فوراً لوگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرف حاصل ہو جائے، ورنہ یہ اصل میں وہی تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، غالباً برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان یقوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیل حتی تتفطر قدمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی دیر تک قیام فرماتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، ہٹ جایا کرتے تھے۔ فقیل له فیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں گفتگو کی گئی کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے جنت ہے بلا شبہ کے اور اعلیٰ مقام ہے جنت میں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام وحقموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، جو بھی مسلمان تم سے ملے اس کو السلام علیکم ضرور کہا کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔
دوست احباب ہیں، غربا مساکین ہیں اور دوسرے معزز لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو. جو اپنے رشتے ناتے ہیں ان کو جوڑ کر کے رکھو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو. اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنۃ بسلام، اگر یہ اعمال تم کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے. کوئی مشکل کام ہے کیا؟ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنی عادت بنائیے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی. آپ اول لیل میں پڑھنا چاہیں اول لیل میں پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے بعد جائیے گھر اور وہاں جو ہے 11 رکعت پڑھ لیجئے. اگر اس وقت نہیں ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سونے کے بعد میں آپ فری پڑھ لیجئے. نہیں ہوتا ہے تو آخری رات میں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ الارم لگا دیجئے. گھنٹی بجے گی، آپ اٹھیں گے اور جو ہے انشاءاللہ 11 رکعت پڑھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. 1 روز 2 روز تھوڑی سی جو ہے گرانی محسوس ہوگی، اس کے بعد میں عادت ہو جائے گی. آپ تو پورے مہینے میں سحری کھانے کے لیے اٹھتے رہے نا، عادت ہو گئی کہ نہیں عادت ہو گئی؟ کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. عادت اور شوق ہونا چاہیے. محنت کریں تو آدمی کے لیے سب کچھ آسان ہو سکتا ہے. اسی قیام اللیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان نمازوں کے بعد میں سب سے افضل نماز رات کی تہجد کی نماز ہے. تو یہ نماز بھی تراویح کی نماز بھی ختم نہیں ہوئی ہے. اور آخری لیل میں جب شروع سے لیل باقی رہ جائے 1/3 رات باقی رہ جائے، اس وقت تو نماز پڑھنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی اور دعا کرنے کی بڑی ہی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی رات کے آخری حصے میں جب 1/3 جو ہے رات باقی رہ جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. یہ جو پہلا آسمان ہے یہاں پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا، کسی کی کوئی ضرورت ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی ضرورت پوری کر دوں. ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں. ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ استغفار کو قبول کروں. تو یہ وقت تو عبادتوں کے لحاظ سے بڑا ہی سہانا وقت مانا جاتا ہے. تو اس میں آپ اٹھ کر کے جو ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر موقع نہیں ملا کبھی تھوڑا سو گئے 4 رکعت ہی پڑھ لیا، وتر پڑھ لیا، انشاءاللہ ثواب آپ کو مل جائے گا. کوشش تو رہے کہ 11 رکعت پڑھیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غیر رمضان على 11 رکعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو کوشش ہو کہ 11 رکعت پڑھیں، لیکن کمی بیش ہو جائے کوشش تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام نے کچھ زیادہ بھی پڑھا ہے اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 13 رکعت ثابت ہے اور بعض اوقات 9 رکعت بھی آپ سے ثابت ہے، ایسا پڑھا ہے. تو بہرحال یہ عبادت بھی ختم نہیں ہوئی ہے. ذکر و اذکار کو لے لیجئے، توبہ استغفار کو لے لیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ وارد ہے کان یذکر اللہ کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے تو آپ جو ہے سب سے پہلے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، پوری وہ پڑھتے. اس کے بعد میں بیٹھ کر کے آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر پڑھتے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مومن بندہ جو نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ آخری پڑھ لے تو چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو انشاءاللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو بہت بابرکت ذکر ہے، اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ادھر سلام پھیرتے ہیں ادھر بھگدڑ مچ جاتی ہے اور لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں، کاروبار کا بڑا نقصان ہونے لگتا ہے. آخرت کا ہم جو ہے فائدہ اور اس کی بھلائی کی طرف توجہ نہیں ہے. گناہ ہوتے ہیں ان کے بخشش کے لیے فکر نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں. حالانکہ کتنے لوگ ہیں تو کاروبار میں جاتے ہوں گے، کچھ لوگ جاتے ہیں ہوٹل پہ
چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کئی دوستوں کے مجلس میں رہتے ہیں، مگر آخرت کی فکر نہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ صدقہ و خیرات کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا رمضان ہی کے لیے صدقہ و خیرات ہے؟ نہ صدقہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، نہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ زکوٰۃ جب بھی آپ کے پاس مال نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی بھر کا آپ کے پاس پیسہ ہو جائے، یا شادی ہو جائے، یا 7.5 تولہ سونا ہو جائے، اس سے 1 سال گزر جائے، بس اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے شوال کا مہینہ ہو، چاہے اور ذی-القعدہ ذی-الحجہ محرم وغیرہ کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا سلسلہ بھی سال بھر جاری رہنا چاہیے، اور جاری رہتا تھا اور انشاءاللہ جاری رہے گا، کیونکہ فقراء مساکین اور مختلف قسم کے مساجد مدارس اور ان کی ضروریات آتی رہتی ہیں، اور آدمی آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے بس اب ساری باتیں ختم ہو گئی، ہم مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جمعہ آیا کریں گے۔ نہیں، یہ مسجد جیسے آج بھری ہوئی ہے، آباد ہے، ایسے بعد میں بھی بھری ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں تو ہمیشہ ہی فرض ہیں، اس کے لیے بھی دوسری عبادات بھی جو ہیں ایسی ہی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 12 رکعتیں پڑھے گا، 4 رکعت ظہر سے پہلے یعنی فرض سے پہلے، اور 2 رکعت ظہر کے بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد میں، 2 رکعت عشاء کے بعد میں، اور 2 رکعت فجر سے پہلے، جنہیں ہم سنن راتبہ یا سنن موقدہ کہتے ہیں، جو ان کا اہتمام کرے گا، برابر ہر دن پڑھتا رہے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ 8 دروازوں میں سے دروازے میں چاہے داخل، تو عبادت سے ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب ہماری اپنی جو ہے محنت اور اپنا حوصلہ اور اپنی قسمت کی بات ہے، اور برادران اسلام آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے جہاں عبادتوں میں محنت کی ہے، وہیں کچھ ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ لغزش بھی ہوئی ہوگی۔ اس واسطے ہم لوگوں کو خصوصی طور سے توبہ استغفار پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم لوگ کامیابی حاصل کر لے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو توبہ برابر کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ کل یوم 100 مرہ، اے لوگو تم اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کون 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے؟ خاتم الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بخشش ہو چکی ہے اور جن کے لیے جنت ایک دم بالکل پکی ہے، وہ 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ جو کبھی بھی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، بھول چک ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اور ہم میں بھی کتنے کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوگا تو جو ہے تکبیرات کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم رمضان کی تعداد پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو تکبیرات بھی ہم کو بلند آواز سے کہتے رہنا چاہیے۔ تکبیرات کا وقت بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ جو ہے جیسے چاند نظر آیا مغرب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز عید تک اس کا وقت رہتا ہے۔ مسجدوں میں بھی بلند آواز سے تکبیرات کہنے چاہیے، اپنے گھروں میں بھی بلند آواز سے تکبیرات کہنے چاہیے، بازار میں بھی بلند آواز سے تکبیرات کہنا چاہیے۔ عورتیں بھی کہیں مرد بھی کہیں، مگر عورتیں آہستہ سے کہیں کیونکہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اب اگر سارے مومنین جو ہے تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنے لگے، کتنا روحانی منظر ہوگا اور کتنا ایمانی ماحول ہوگا، اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی، اس کی کبریائی ہر گلی کوچے میں جو ہے بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ آپ جانتے ہیں
اس مناسبت سے صدقۃ الفطر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ چھوٹا بچہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر فرض ہے، اس کی طرف سے اس کے سرپرست حضرات نکالیں گے۔ یہ ایک عبادت ہے۔ فرض رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، ایک سا کھجور کا یا ایک سا جو کا، اور ہر غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر اور چھوٹے پر بڑے پر، مسلمانوں میں مسلمان ہو بس سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور حکمت تو آپ جانتے ہوں گے، خود حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ تحرۃ للصیام وطعمۃ للمساکین، رمضان میں جو کچھ بھی جو ہے کچھ غلط باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، غیر مناسب باتیں جو ہے لغو و رفث کی باتیں نکل جاتی ہیں، ان کے لیے یہ پاکی کا ذریعہ ہے، اور پھر یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ تو اس پر بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے، اور نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ہر آدمی کو صدقۃ الفطر نکال دینا چاہیے، تاکہ غربا مساکین کے یہاں بھی کھانے کا انتظام ہو جائے، آج کے دن وہ آپ کی خوشی میں پورے طور سے شریک ہو سکے اور کہیں کسی کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور ویسے بھی جو کمزور لوگ ہیں ذاتی اعتبار سے ان کی مدد کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، مال دولت سے نوازا ہے، ان کو دوسرے اعتبار سے بھی مدد کرنی چاہیے، کپڑے بنوانے کے سلسلے میں، جوتے چپل کے سلسلے میں، تاکہ عید کی خوشیاں سب کو حاصل ہو سکیں اور سب اس تہوار میں شریک رہیں۔ اس سے روز کی ایک اہم بات نماز عید ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور نماز عید مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جائیں، بوڑھیوں کو بھی، جوانوں کو بھی، پاک جو ہیں وہ بھی ناپاکی کی حالت میں رہیں، وہ بھی البتہ جو ناپاکی کی حالت میں وہ نماز عید نہیں پڑھیں گے اور دعا میں اور دوسرے خیر کی باتوں میں شریک رہیں گے۔ عیدگاہ میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہاں تو جا کر کے پہلے تکبیرات بلند آواز سے کہتے ہیں جب تک نماز نہیں شروع ہوتی ہے، یا عورتیں میں تکبیرات کہہ سکتی ہیں، اس کے بعد میں نماز عید ہوتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھیں گی، اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، خطبہ وہ بھی سنیں گے، واضح نصیحت کی باتیں سنیں گے، وہ صدقہ و خیرات بھی لوگ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، اور خواتین کے صحابیات کے صدقہ و خیرات نکالنے کا زیادہ ہی تذکرہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، نابالغ تھا، اس حادثے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا تھا۔ جب آپ مردوں میں خطبہ دے کر کے فارغ ہوئے تو عورتیں پیچھے تھیں، آپ کو ایسا لگا کہ شاید وہاں تک میری آواز نہیں پہنچی ہے، میرا خطبہ وہ نہیں سن سکی ہے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ تو آپ جو ہے لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے وہاں گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بھی تھا۔ وہاں پہنچ کر کے آپ نے عورتوں میں خطبہ دیا اور ان کو صدقہ و خیرات پر ابھارا، تو عورتوں نے، حضرت بلال نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور عورتیں کوئی کان سے، کوئی ناک سے، کوئی کہاں سے نکال کے زیورات میں ڈال رہی تھیں، اور اس کے بعد میں پھر سمیٹ کر کے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال واپس آ گئے، اور پھر مجلس ختم ہو گئی۔ تو اتنے سارے کام ہیں جن میں سب کو شریک ہونا چاہیے، سبوں نے روزہ رکھا ہے اور سب کے یہ انعام کا دن ہے، سب کے شکرانے کا دن ہے، اس واسطے سب کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ بچے بھی جا رہے ہیں، دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نا میں نابالغ تھا، اس واسطے آپ کے ساتھ خواتین کے پاس تک چلا گیا تھا، ہاں تو بچے بھی جائیں گے، سارے لوگوں کی یہ عید ہے۔ عید کے روز آپ کو معلوم ہے کہ نہانا چاہیے، اور اچھے سے اچھا کپڑا جو بھی میسر ہو، نیا ہو تو نیا پہنیے، پرانا ہو پرانا پہنیے، مگر اچھے سے اچھا جو بھی میسر ہو پہننا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ ایک آدمی ریشم کا بڑا اچھا کپڑا بیچ رہا تھا، ایک جوڑا تھا بڑا اچھا جو بیچ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جوڑا آپ خرید لیجئے، بڑا اچھا جوڑا ہے، جب کبھی مہمان آئیں گے، باہر کا وقت آئے گا تو آپ اس کو زیبتن فرما لیں گے، اور عید کے روز آپ اس کو جو ہے زیبتن فرمایا کریں گے، اس کو پہنا کریں گے۔ تو چونکہ کپڑا ریشم کا تھا اور ریشم مردوں کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں ہے، اس آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ کافر مشرک لوگ پہنتے ہیں، مسلمان مرد اس کو نہیں پہنتے ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت عمر نے ایک تجویز پیش کی اور اس میں یہ رکھا کہ عید کے لیے آپ ذرا خوبصورت اچھا کپڑا بنوا لیجیے، لے لیجیے، تو اس پر تو آپ نے کچھ اعتراض نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ریشم مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، فاستے میں نہیں لوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کے لیے اچھا بہترین کپڑا بنوانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے تو، نہیں تو جو کچھ بھی میسر ہے اس میں سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، اچھا کپڑا پہنیے اور تکبیرات کہتے ہوئے ایک راستے سے جائیے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صاف کھجوریں کھانا بھی مصنون ہے۔ ابھی تک آپ روزہ رکھتے رہے نا، اور یہ عید الفطر ہے، وہ عید جو روزہ ختم کرنے کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ عید کے روز صبح عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لیجیے، صاف کھجوریں کھائیے، حسن رضی اللہ تعالیٰ کی روایت رہتی ہے۔ معلوم ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے، آج افطار کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، تو یہ بھی ایک مصنون چیز ہے۔ جن کو کھجوریں میسر ہوں وہ آدھا کلو کھجور لے آئیں گے، گھر ختم ہو جائے گا، تو یہ کہ کھجور 3 کھجور 5 کھجور 7 کھجور کھا سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی میسر ہو کسی کو تو علماء نے اس کے لیے پر کہا ہے کہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا لو۔ جہاں مجھ کو لگتا ہے سوئیوں کا جو رواج ہندوستان میں چلا ہے وہ اسی بنا پر ہوگا کہ پہلے اتنی زیادہ کھجوریں نہیں رہتی تھیں، دوست احباب پلا رہے ہیں، شیر خورما پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن سوئیاں بھی شاید اسی مناسبت سے کچھ میٹھا کھا کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کے بعد میں یا زیادہ بھوکے رہنے کے بعد میں میٹھی چیز کھانے سے آنکھ کو تقویت ہوتی ہے، اس کے بعد پانی پی لیجئے، تو ایسی صورت میں جو بھی چیز کھائیں گے آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، ہضم آسانی کے ساتھ ہوگا۔ اسی بات سے افطار میں بھی کہا گیا کہ کھجور ملے تو کھجور کھاؤ، اگر سب کھجور تازہ کھجور ملے روتک تو اس کی افطار کرو، وہ نہ ملے تو خشک کھجور، وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی پی جاؤ۔ سے کچھ کھا کر کے سب نمازی عید کے لیے جانا چاہیے، کوشش ہو کہ کھجور کھا لیں، وہ بھی نہ ملے تو کچھ میٹھی چیز بھی کھا لیجیے، یہ جانا چاہیے۔ اور تکبیرات کہتے ہوئے آپ ایک راستے سے عیدگاہ جائیں۔ عیدگاہ میں جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی ہے ادھر ادھر کھڑے رہنے اور گپ شپ کرنے کے بجائے بیٹھ کر کے تکبیرات کہیے بلند آواز سے، پورا میدان گونج جائے اللہ کی کبریائی سے۔ اس کے بعد میں امام رکعت نماز پڑھائے گا، پھر خطبہ دے گا، اس کو غور سے سنیے، کیا عبرت و نصیحت کی باتیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، سب کو خراج جو بھی اللہ آپ کو دے۔ اس کے بعد میں پھر واپس آئیے، واپس آ کر کے آج عید کا دن ہے، کھانے کھلانے کا دن ہے، ملنے ملانے کا دن ہے، مبارکبادی دینے کا دن ہے، پورے دن اس طریقے سے، لیکن عبادتوں سے غافل مت رہیے کہ نماز اب چھوڑ دیا، رمضان ختم، اب کیا ظہر پڑھنے جائیں گے، کیا نہیں، نماز آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ عبادت کا سلسلہ موت تک قائم رہتا ہے۔ جب آنکھ بند ہو گئی، ہوش و حواس غائب ہو گئے، سانس سکھڑ گئی، عبادت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن جب تک ہوش حواس ہے آپ لیتے لیتے نماز پڑھیے، بیٹھ کے نماز پڑھیے، اشارے سے نماز پڑھیے، جیسے پڑھ سکتے ہو آپ کو نماز پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، تب اس سے عمل کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اس سے پہلے منقطع نہیں ہوتا۔ ہم لوگ پہلے منقطع کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے منقطع کر دینے کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس واسطے عمل کا سلسلہ برابر جاری رہنا چاہیے، فرائض کا خصوصی طور سے اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ نیکیوں کا سلسلہ اس طریقے سے قائم رہنا چاہیے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان کھول دیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بس اس کے بعد میں کوئی فلم دیکھنے جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے، کوئی فلاں، یعنی بہت سارے معاصی اور گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجیے، ایک آدمی مہینے بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور ادھر عید آئی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہاں نیکیوں کو برباد کیا؟ ایک آدمی اچھی طریقے سے صابن سے نہائے اور خوشبو لگائے، اس کے بعد میں جا کے گندی نالی میں یا حوض میں کود پڑے، تو کیا اس کا نہانا باقی رہے گا؟ صفائی ستھرائی باقی رہے گی؟
کہ سب بیکار ہو جائے گا. اچھی طریقے سے آپ کپڑا دھوئیے، استری کیجیے، لے جا کے پیشاب میں ڈبو دیجیے. کیا ہوگا؟ کپڑا پاک صاف رہے گا، خوشبو آئے گی. نہیں ساری محنت آپ کی برباد ہو جائے گی. ایسے مہینے بھر آپ اچھی طریقے سے محنت کر کے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر کے جو ہے گناہ میں لت پت ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے معاصی میں جا کر کے ہو جاتے ہیں. اپنی نیکیاں گویا کہ آپ نے برباد کر ڈالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جو ہے عید کے بعد میں بھی، رمضان کے بعد میں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے. یہ مسجد جیسے ایسے آج آباد ہے، ایسے ہی عید کے بعد میں بھی آباد رہے. اور قرآن کی تلاوت جیسے آج ہم پورے مہینے میں کرتے رہے ہیں، ایسے بعد میں بھی کرتے رہیں. صدقہ و خیرات کا سلسلہ بھی قائم رہے، روزوں کا سلسلہ بھی قائم رہے. الہ العالمین تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما اور ہماری تمام نیکیوں اور عبادتوں کو قبول فرما اور آخرت میں جزائے جزیل عطا فرما. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.